اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس میں منافقین کے حوالے سے آخری بات ہوئی ہے، اور بعض دوسری جو حقیقتیں ہیں وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور یہ کافر تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جب یہ حکم ہوا کہ اب اہل کفر کو زندگی کی مہلت نہیں دی جائے گی، وہی لوگ زندہ رہیں گے عرب میں جو ایمان لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے یہ سب سے زیادہ شاق یا تکلیف دہ ہوا ان لوگوں کے لیے جو منافق تھے۔ منافقت کے اور اسباب میں سے یعنی مفادات، تعصبات کے علاوہ یہ بھی ایک اس میں پرابلم تھا کہ جو مدینہ اور اس کے اطراف میں قبائل آباد تھے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، آنا جانا تھا، اور ظاہر ہے اس میں محبت اور دوستی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے تعلقات جب ہوتے ہیں، اور یہ دوستی اور یہ محبت اور یہ رشتہ داری حق کے معاملے میں ایک بڑا امتحان بن جاتی ہے کہ جب ہم نے، اب دیکھیں نا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، گھریلو معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں، تو وہاں ہم صرف اس وجہ سے حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے کہ ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، یہ ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ ہمارا دوست ہم سے دور ہو جائے گا، تو اس لیے ہم سچی بات کہنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی مشکل پیش آئی کہ ایک ایسا بڑا حکم دے دیا گیا کہ جس حکم کی تعمیل کے لیے واحد محرک خدا کے ساتھ تعلق، حق کے ساتھ تعلق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر پیغمبر آ کے یہی مشکل پیدا کر دیتا ہے
کہ وہ سب چیزیں جو انسان کی زندگی کا باعث ہیں، انسان کے روزمرہ معاملات کا عام حصہ ہیں، ان کو توڑ دیتا ہے۔ پیغمبر آ کے اتنا بڑا امتحان برپا کر دیتا ہے کہ اب تم نے صرف حق کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، اس حق کا ساتھ دینا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور اس کی ہر قیمت تمہیں ادا کرنی ہے۔ وہ ہر قیمت کیا ہے؟ جان، مال، تعلقات، مفادات، مراتب، سب چیزوں سے ترجیح دینی ہے حق کو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو حق کے نتیجے میں وہ حق جو اجنبی ہو چکا ہو، جس کو ماننے والے معاشرے میں نہ پائے جاتے ہوں، جس کو بیان کرنے سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کافر قرار دینے لگ جاتے ہیں، وہ گمراہ قرار دینے لگ جاتے ہیں، تو اس حق کا ساتھ دینے میں پھر اس کے لیے ہر کام جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں، خواہ وہ دنیاوی کام ہو، خواہ وہ دینی کام ہو، ان کے لیے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ پیسہ بھی لگتا ہے، اور اسی طرح محنت بھی لگتی ہے۔ یہاں تو جان بھی لگانی پڑ رہی ہے، یعنی جب ہم جنگ میں اتریں گے، جب ہم جنگ کریں گے، جب ہم کسی کو مارنے جائیں گے، تو یہ تھوڑی ہے کہ صرف وہ مرے گا، ہم بھی مریں گے، ہمارا بھی جانی نقصان ہوگا۔ تو اور پھر جنگ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تعلقات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، یعنی جنگ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں تعلقات اپنی آخری درجے پہ جا کے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ امتحان تھا جس میں لوگ پڑے ہوئے تھے، اور خاص طور پر اس مرحلے پر آ کر جب یہ حکم دیا گیا کہ اب کافروں کو مار دیا جائے، تو یہ جو یلونکم کہا، اس سے مراد تو یہ ہے کہ مدینے کے اطراف میں جو کافر پائے جاتے ہیں ان کے خلاف اقدام شروع کیا جائے، لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں، لوگوں کے تعلقات تھے، کاروباری تعلقات تھے، لوگوں کے دوستیاں تھیں، تو کہا کہ ان سے آغاز کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ اگر مارنے کا حکم دیا جائے، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ واپس آئے، جب بچڑے کی پوجا کی گئی، تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اور اس میں حکم یہ دیا، تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے اپنے لوگ مارے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک قبیلے کی ذمہ داری لگا دی گئی یا چند سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ ان لوگوں کو مار دیں، بلکہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر خاندان کے اپنے ہی لوگ اپنے مجرموں کو قتل کریں۔ تو مقصد کیا ہے اس ساری بات کے پیچھے؟ مقصد یہ ہے کہ حق میری پہلی ترجیح ہے، سچائی میری پہلی ترجیح ہے، میں اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوں۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان لوگوں کے ساتھ جا کے جنگ کرو جو تمہارے قریب میں پائے جاتے ہیں، اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر اپنے لیے سختی پائیں، یعنی تمہاری جو ترجیح ہے یہ ان پر بالکل واضح ہو جائے کہ ہم ہر صورت میں اس کو بند کر دیں، تو اس کا منہ اس طرف کریں، یہ منہ ہماری طرف ہے، منہ ادھر کریں نا، نہیں وہ صحیح نہیں، شور آ رہا ہے نا بار بار۔ اچھا خیر، تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر اپنے لیے سختی پائیں، یعنی تم بالکل واضح کر دو کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کی دعوت کے ساتھ ہے، ہمارا اس کے علاوہ اب نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی ترجیح ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس کو تقویٰ قرار دی کہ یہ ہے تقویٰ،
خدا کے ساتھ تعلق یہ ہے اصل چیز اس کی. اور یہ بات تم یاد رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اس معیار پر پورے اتریں گے اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت ان کو حاصل رہے گی. اب ان کے ایک جملے کا حوالہ دیا منافقین کی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا حکم جو دیا گیا ہے، یہ حکم جو ہے، اچھا اس میں جو پراپیگنڈا ہے اس کا بھی پہلو شامل ہے. وہ پراپیگنڈا یہ ہے کہ یہ دین آ کے اس نے رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑا دیا ہے، خاندانوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے، اور یہ اقتدار کی کشمکش بن گیا ہے. یہ اعتراض جو ہے یہ صرف مستشرقین نے نہیں کیا، یہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ اعتراض کیا گیا ہے. ہم نے سورہ آل عمران میں بھی اس کو پڑھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ مہم جوئی ہے جو یہ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، بندے مارے جاتے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے اور اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں. تو یہ اعتراض جو ہے حضور پر صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے مستشرقین یا انگریز یا دوسری قوموں کے لوگ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کیا گیا. یہاں بھی یہ جو سوال اٹھا دیا کہ کون ہے جس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے، مطلب یہ باتیں ہیں تمہاری، جنگ اور جدال اور قتل اور غارت گری، یہ ہے ایمان میں اضافے کا ذریعہ. ظاہر ہے یہ جہاد کے حکم کے حوالے سے جو آیتیں اتری ہیں ان کے حوالے سے یہ سوال اٹھا دیا گیا کہ بھئی یہ جو صورت اتری ہے جس میں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہے خدا کی تعلیمات اور یہ ہے دین حق، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس میں کون سا سامان ہدایت اور کون سا ایمان میں اضافے کا سامان ہے. اب قرآن مجید نے اس سے اعراض کیا، سوال سے اعراض کیا، ایک واقعے کو بیان کر دیا. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس سے بشارت پاتے ہیں، وہ اس سے اپنے لیے اللہ کی خوشنودی کا سامان پاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں تم نے اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں ہے جس زاویے سے دیکھنا مقصود ہے. ہر چیز کو اینک بدل جائے تو اس کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی صحیح رائے قائم نہیں کر پاتا، صحیح جگہ سے عمل نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. وہ مشن یہ تھا کہ عرب کی سرزمین کو شرک سے پاک کرنا ہے، یہاں خدا کے کلمے کو غالب کرنا ہے، اور اس مرکز سے پھر پوری دنیا کو توحید پر لانا ہے. تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر ساری بات ہو رہی ہے. تو جو اتنے عظیم مقصد کو عزیز بنائے، جو اتنے عظیم مقصد کا کارکن بنے، وہ ان احکام کو جب دیکھے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور جس کا مقصد، جس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ پیٹ سے سوچتا ہے، وہ اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتا ہے، اس زندگی کی آسائشوں اور اس زندگی کی لذتوں اور اس زندگی کی کامیابیوں کو اصل مقصود بنائے ہوئے ہے. اس کے نزدیک جب اس طرح کے احکام آئیں گے تو وہ فساد ہوں گے، وہ لڑائی ہوگی، وہ امن اور انسانوں کی فلاح کے خلاف کیے گئے اقدامات ہوں گے. یعنی وہ اس کو اور زاویے سے دیکھے گا. اس وقت بھی آپ دیکھیں
کہ جو کشمکش ہے جہاد پر جتنے بھی اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی کچھ ہے. جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں یہ منافقین کہہ رہے ہیں وہی باتیں آج بھی کہی جا رہی ہیں اور اس کو علم اور فلسفہ بنا کے کہا جا رہا ہے. تو یہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی طرف کھڑا ہے حزب اللہ کا حصہ ہے اس کے لیے یہ ایمان میں یہ احکام ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور جو دنیا کی طرف کھڑا ہے جو شیطان کے ساتھ کھڑا ہے جو حرص اور ہوس کا بندہ ہے اس کے لیے ظاہر ہے ان احکام میں ایمان میں اضافے کی بجائے اس کو آگے بیان کیا ایک دوسری چیز پیدا ہوتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ان کے اندر کا جو ٹیڑھ ہے ان کے اندر کی جو گندگی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. انہی آیتوں سے جو آیتیں اہل ایمان کے ایمان کا میں اضافے کا باعث بنتی ہیں وہی آیات ان لوگوں کے ہاں جن کے دل مرض سے آلودہ ہیں. مرض سے ظاہر ہے مراد ہے کہ جو دل صحیح حالت میں نہیں ہے جو نفاق اور جو حب دنیا اور جو دنیا کے اہداف کو اصل بنائے ہوئے ہیں وہ مرض والے دل ہیں. ان کے ظاہر یہ نجاست ہے. دنیا کی محبت جو ہے وہ نجاست ہے اور دنیا کی محبت ہے جو نفاق میں بدل جاتی ہے. یعنی وہ جب شدید ہو جائے گی تو وہ نفاق میں بدل جائے گی منافقت میں بدل جائے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اگرچہ اصولاً اب یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں بندہ منافق ہے اس معنی میں جس معنی میں قرآن مجید اپنے مخاطبین میں سے کچھ لوگوں کو منافق کہہ رہا ہے اس معنی میں اب منافق ہم نہیں کہتے. لیکن ایک بات موجود ہے ہمیشہ موجود ہے اگرچہ اس معنی کے منافق بھی موجود ہیں اب پاکستان کے معاشرے میں لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ ایمان یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے نہیں وہ خدا کو مانتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں. ان کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن اس کے لیے جو زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اس کے بعد اس کے نتیجے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وجہ وہی ہے جو ان منافقین کے ہاں ہے حب دنیا دنیاوی مفادات دنیا کی کامیابیاں دنیا کی دولت تو دنیا کے مرتبے. اس لیے وہ ایک طرح سے یہ ہے مرض جو وہاں منافقت کے میں ڈھلا اور یہاں عملی منافقت میں ڈل گیا. اس کو ہمارے پرانے علماء نے عملی منافقت کہا. تو فرمایا کہ جن لوگوں کے دل بیمار ہیں جن کے دل میں مرض ہے جن کے دل میں خرابی ہے ان کی دل کی گندگی میں اور گندگی بڑھ جاتی ہے. یعنی اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور پھر وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو پھر یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ کبھی بھی ایمان کو اختیار کر پائیں وہ کبھی ایمان کی حالت میں آ سکیں اور وہ پھر کفر ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن مجید نے یہاں جو نقطہ بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. انسان اس امتحان میں ہے
اس امتحان کے لیے اللہ نے مددگار نظام بنا رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں بار بار توجہ دلانے کے لیے نصیحت کا بندوبست کیا گیا ہے۔ علماء یہ کام کرتے رہتے ہیں، بزرگ حضرات یہ کام کرتے رہتے ہیں، دین کے ماننے والے، جاننے والے، عمل کرنے والے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ سوسائٹی میں یعنی میں جتنی بھی تاریخ کا میرا مطالعہ ہے اور اپنی زندگی کا، اب میں اپنے چوتھی نسل کو دیکھ رہا ہوں، اور یعنی اپنے دادا دادی اور پھر والدین اور پھر اپنا زندگی اور پھر اب بچے، تو ہر وقت ہر انسان کو خیر کی بات پہنچتی رہتی ہے، خدا کی بات پہنچتی رہتی ہے، نصیحت کی بات پہنچتی رہتی ہے۔ وہ سنے یا نہ سنے، وہ اس پر توجہ دے یا نہ دے، لیکن یہ اہتمام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس کی غلطی نہ بتائی جا رہی ہو، اس کی کوتاہی نہ بتائی جا رہی ہو، اس کو یاد دہانی نہ کی جا رہی ہو۔ ہر جگہ ہر وقت یہ اہتمام موجود ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بندوبست یہ کیا ہوا ہے کہ وہ خود ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات کرتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ، اگر اس کی نگاہ عبرت پذیر ہو تو وہ متوجہ ہوگا اور حق کی طرف جائے گا۔ کبھی مالی نقصان ہو جائے گا، کبھی جانی نقصان ہو جائے گا، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، کبھی کوئی ناراضی ہو جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، اس کو تھوڑا سا ہلایا جائے، اس کو متوجہ کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نگاہ خدا کی طرف ہو۔ وہ جو ہے نا کسی شاعر کا کہ ہر پتہ دفتری است معرفت کردگار، کہ ہر پتہ جو ہے وہ ایک پوری کتاب ہے کردگار کی معرفت کی، یعنی اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی معرفت کی کتاب ہے۔ تو وہ کس کے لیے ہے؟ جو پتے کو اس نگاہ سے دیکھے گا۔ جو پتے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس پتہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کو نصیحت ہو، یہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن جیسے ایک غالب نے کہا نا کہ لیتے نہیں ہیں دار سے عبرت ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں اتنا غیرت مند ہوں کہ عبرت بھی زمانے سے نہیں لیتا۔ تو یہ بھی مزاج ہوتے ہیں، یہ بھی فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کے۔ ایک آدمی کوئی کہانی پڑھتے ہوئے، کوئی فلم دیکھتے ہوئے رو پڑتا ہے۔ وہاں اگر ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی جذباتی پہلو سامنے آ گیا ہے، تو پاس بیٹھا ہوا آدمی ہو سکتا ہے مذاق اڑا دے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آدمی جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے ہیں، یہ صحیح جگہ پر ہے، اس کا دل ٹھیک ہے، اس کے احساسات صحیح جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ آدمی جس کے ہاں کساوت پیدا ہو چکی ہے، وہ جو اس کو صرف کھیل سمجھ رہا ہے، وہ صحیح حالت میں نہیں ہے۔ اس کا جو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہم عام طور پر واقعات کا تجزیہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی کر دی۔ عام طور پر ہم دوسروں کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اپنی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مان بھی لیتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، ہماری کوتاہی تھی، لیکن عام طور پر ہم دوسروں کی۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو آزمائش آتی ہے سال میں 1 یا 2 مرتبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک اس نظام کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں
کہ جس کے نتیجے میں اس کو خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں اس کا رجوع خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ خدا کی خاص رحمت ہے کہ وہ ایسی مشکل میں انسان کو ڈالے کہ انسان دنیا سے ہٹ کر خدا کی طرف متوجہ ہو، خدا کی یاد، خدا کے حضور رجوع، سجدے میں اضافہ ہو۔ تو لیکن اہل حق کے ہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کے حضور حاضری کا، اپنے گناہ کے اعتراف کا، اپنی خطا کے اعتراف کا۔ لیکن وہ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں بارش نہیں ہوئی تو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، تو حضرت عمر تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو باہر جا کے میدان میں 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے صرف گناہوں کی معافی مانگی، واپس آنے لگے تو کسی نے پوچھا جی آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سختی آئی ہوئی ہے، معافی مل گئی تو بارش ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ یہ رخ ہے بندہ مومن کا کہ تکلیف آئی ہے، قحط کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اور مدینے میں یعنی وہ جو علاقہ وہ تو ہے ہی بارش پر سارا ان کا انحصار۔ تو انہوں نے استغفار کیا، معافی مانگی، تو رجوع اللہ اور اپنی خطا کا اعتراف، اپنی کوتاہی کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لا یتوبون، یہ توبہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ ان کے ہاں توبہ نہیں پیدا ہوتی، وہی تقریریں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ سورۃ بقرہ ہی میں وہ بات آئی ہے اور اس پر بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بندے عبادن لی اولی باسن شدید، کہ جن کے اندر بڑی طاقت تھی تم پر مسلط کر دی۔ یہود کو کہا کہ میں نے، اچھا یہ جو مسلط ہوئے یہ کافر ہیں، جنہوں نے یہود کو آ کے مارا ہے، ان کو شکست دی ہے، ان کو اکھاڑ پچھاڑ بکھیر دیا ہے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، خدا کو ماننے والے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سخت جان بندے تم پر مسلط کر دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات اقبال نے کہی ہے کہ اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز، یہ ہے۔ تو اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تو اپنا تجزیہ کرتے، اپنا محاکمہ کرتے کہ ہم خدا کے مشن سے دور ہو گئے ہیں، ہم خدا، کیونکہ یہود جو ہیں ان کو خاندانی طور پر اس مشن پر کھڑا کیا گیا ہے جس مشن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ تم نے اللہ کے کلمے کو دنیا میں پہنچانا ہے، دنیا میں غالب کرنا ہے، دنیا میں اس کو نافذ کرنا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اور وہ اس سے وہی انسان کے جو مسئلے ہیں کہ محبت دنیا کی کامیابی، دنیا کی خوبصورتیاں، حسن، اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا ہے انسان کو، تو کہا کہ تم ان واقعات کے باوجود توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے، اور تمہارا رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ جب اس طرح کا کوئی حکم اترتا ہے تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی یہ بات نہ سننی پڑے، اس میں کوئی ہاں نہ کہنی پڑ جائے، یہ ہم تیار ہیں حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اس کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ وہی بات جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، ختم قلوب کا جو اصول ہے اس کو بیان کیا کہ جب کوئی شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی ایک فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے جگہ جگہ واضح ہوتی ہے، اور میں اب بالکل اس میں بالکل واضح جگہ پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے۔
میں ابھی ایک جگہ پہ قرآن مجید پڑھا رہا تھا صبح، تو میں نے یہ مثال دی کہ اگر میاں اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان۔ اگر ظاہر ہے یہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے بہت قریبی ریلیشن شپ ہے اور ہر وقت کا ریلیشن شپ ہے۔ دوست اچھا نہیں ہے تو میں نہیں ملوں گا اس سے، جانا آنا بند کر دوں گا، آسان مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بیوی اچھی نہیں ہے یا میاں اچھا نہیں ہے تو بڑا امتحان ہے، بڑی آزمائش۔ اب میں نے کیا فیصلہ کیا؟ میری بیوی اچھی نہیں تھی، میں نے طلاق دے دیتا ہوں، اپنے لیے آسانی کا راستہ ڈھونڈ لیا کہ ٹھیک ہے جان چھڑا لیتا ہوں اس مشکل سے۔ تو امتحان تو ختم نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور فیصلہ کریں گے کہ اچھا اس نے اس امتحان سے جان چھڑا لی، اب اس امتحان میں اس کو ڈالتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اعلیٰ مراتب نہیں پانا چاہتا تھا، ہم نے تو اس لیے یہ شادی ہونے دی تھی کہ یہ اس سے اعلیٰ کمائی کرے گا۔ جیسے بوڑھے والدین بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ بستر پر چلے گئے، اب بڑا امتحان آ گیا۔ اب ان کا لباس بھی خود بدلنا ہے، ان کی صفائی بھی خود کرنی ہے، ان کو پیشاب بھی خود کروانا ہے، ان کے کپڑے بھی خود تبدیل کرنے ہیں، ایک بڑی مشکل میں آ گئی۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا بڑا مقام پانے کا، آپ نے ملازم رکھ لیا، آپ نے وہ خدمت خود نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پانا چاہتا تھا، جو مقام ہم اس کو دینا چاہتے تھے نہیں پانا چاہتا تھا، تو ٹھیک ہے اب امتحان بدل جائے گا، فیصلہ بھی بدل جائے گا۔ تو ہر وقت نظام میں اللہ تعالیٰ خود براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور فرشتوں کو نئے احکام دیے جا رہے ہیں کہ نہیں اب اس بندے کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ اور اس کے اشارات قرآن مجید میں بعض جگہ پر بہت واضح ہیں۔ تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے اللہ کا کلام اترا اس کو سننا نہ سننے کا فیصلہ کیا، مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، تو خدا نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کے دلوں کو اب حق سے پھیر دیا جائے۔ اس میں جو رمق تھی، امکان تھا کہ کچھ چیز شاید یہ قبول کر لیں، اس باب کو بھی بند کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک سمجھ یہ ہے کہ آدمی بندہ ہونے کو پہچانے، یہ کائنات خدا کی کائنات ہے، اس کی سکیم خدا نے بنائی ہے، مجھے اس سکیم میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، اس کے مطابق مجھے جینا ہے۔ میری جو اپنی تمنائیں ہیں، اپنی اغراض ہیں، ان کے ساتھ میں جیوں گا تو میں اس سکیم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا جو سکیم اس کے مالک نے بنائی ہے۔ تو یہ ہے جس کو کہا گیا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حالانکہ جو رسول تمہارے پاس موجود ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، وہ کتنا خیر خواہ ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا سوچنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کسی دنیا کی غرض میں مبتلا نہیں ہے، وہ کسی اقتدار کا طالب نہیں ہے، وہ مال غنیمت کا طالب نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے اندر کا انسان ہے اور تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اہل ایمان کی خیر خواہی سوچتا رہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ مہربان ہے اہل ایمان کے ساتھ، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ تو اس طرح کے شخص کے ساتھ، اس طرح کی لیڈرشپ کے ساتھ تم یہ رویہ اختیار کر رہے ہو، اس کے ساتھ تمہارا چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم
اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو، اس سے گریز کرتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی کار منانے والا ہے ہی نہیں۔ الہ کا ترجمہ جو ہے وہ معبود کر کے نا ہمارے ہاں اس کی جو وہ تاثیر تھی نا، اس کا زور وہ توڑ دیا لوگوں نے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، یہ کارخانہ قدرت صرف وہی چلا رہا ہے، یہاں اسی کے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں، وہی ہے جو اسباب سے ماورا ہے، جو کام بنا سکتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی لیے اگلا جملہ آیا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا اقتدار اس کے پاس ہے۔ اس عرش عظیم اس لیے کہا کہ وہ پوری کائنات کی جو بادشاہی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پیغمبر کو نہ اہل ایمان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ منافقین جو بھی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا نقصان سرتاسر ان کے لیے ہے۔ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، اور وہ اس کے مشن کو مکمل کرے گا، اس کی مدد اس کو حاصل رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔